اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کچھ پیغامات ملے مدرس ڈے کے حوالے سے، تو مجھے قبلہ محمود میاں قادری برکاتی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ایوری ڈے از دا پیرنٹس ڈے کی یاد آ گئی۔ قبلہ محمود میاں قادری برکاتی رحمہ نے کتاب لکھی جس کا نام رکھا ایوری ڈے از دا پیرنٹس ڈے۔ اس میں مفہوم یہ تھا کہ یہ انگریزوں کا رواج ہے کہ سال میں ایک دن وہ والدین کا دن مناتے ہیں، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ ہر دن تمہارے والدین کے لیے ہونا چاہیے۔ ہر دن اپنے والدین کا دن ہے۔ آپ دن بھر میں اگر 10 دفعہ بھی اپنے والدین کا چہرہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ آپ کو حج اور عمرے کا مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا رواج ہے جو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں پھینک آتے ہیں اور سال میں ایک دن اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ قبلہ نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا کہ ایک والدہ تھیں، ان کو ان کا بیٹا اولڈ ہاؤس میں چھوڑ گیا، اور جب قریب المرگ ہوئی والدہ تو والدہ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ایک کام ہے، سال میں ایک بار ملنے گیا وہ تو ماں نے کہا بیٹا ایک کام ہے، کرو گے، ایک خواہش پوری کرو گے؟ تو بیٹے نے کہا اماں حکم کرو، آپ نے کبھی کچھ نہیں مانگا، بولیں کیا چاہیے؟ ماں نے کہا بیٹا اس کمرے میں پنکھا لگوا دو۔ تو ماں اتنے ٹائم سے پنکھا لگا ہوا تھا، آپ نے مجھے بتایا نہیں۔ کہا بیٹا میرا تو مسئلہ نہیں ہے، میری تو گزر گئی، میں تو مرنے والی ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب تم یہاں آؤ گے تو تمہیں گرمی لگے گی اور مجھے برداشت نہیں ہوگا، تو لہٰذا میں تمہارے لیے کہہ رہی ہوں بیٹا کہ تم پنکھا لگوا لو تاکہ تمہیں یہاں رہنے میں تکلیف نہ ہو۔ مکافات عمل ہے، ڈیفینیٹلی مکافات عمل ہے۔ آپ جیسا کریں گے اپنے والدین کے ساتھ، آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی کیا جائے گا۔ آپ حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے گی۔ آپ اپنے والدین کو ذلیل کریں گے، آپ اپنے والدین کو بیوقوف کہیں گے، سٹھیایا ہوا کہیں گے، آپ کے بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے۔ ایک اور قصہ اس میں کتاب میں لکھا قبلہ محمود برکاتی نے کہ ایک صاحب اپنے والد کو اولڈ ہاؤس چھوڑنے جا رہے تھے، ساتھ چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ سارا راستہ بیٹا گھور کے سارے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ جب اولڈ ہاؤس چھوڑ کر آ گئے، واپسی آئے تو بھی بچہ سارا راستہ گھور کے دیکھ رہا تھا۔ باپ نے کہا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ جاتے ہو بھی دیکھ رہے، آتے ہو بھی دیکھ رہے ہو؟ بیٹے نے کہا ابا میں راستہ یاد کر رہا ہوں کہ کل کو آپ کو بھی جب میں یہاں چھوڑنے آؤں گا تو راستہ مجھے یاد ہو، اس لیے میں ذہن میں راستہ فیڈ کر رہا ہوں کہ میں راستہ بھول نہ جاؤں۔ کل کو مجھے آپ کو بھی چھوڑنے آنا پڑے گا جس طرح آپ دادا جان کو چھوڑ کر آئے۔ یہ سن کر اس کے دل پر چوٹ لگی، فوراً یو ٹرن لیا گاڑی کا، اپنے والد کے قدموں میں گرا، واپس گاڑی میں بٹھایا اور گھر لے کر آ گیا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان گھماتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص کی محبوبہ نے اس سے کہا کہ میں تم سے اس وقت شادی کر لوں گی جب تم اپنی والدہ کا کلیجہ چیر کر میرے سامنے لے آؤ۔ عشق کا بھوت سوار تھا، شیطان نے حملہ کیا ہوا تھا۔ جب شیطان حملہ کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس وقت بہت خطرناک ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے سوچنا سمجھنا جب شیطان کے کنٹرول میں انسان آ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اللہ والوں کے ہاتھ میں دے دو اور اپنی نسبتیں اچھے دوستوں کے ساتھ رکھو، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو تاکہ شیطان تم پر گرفت نہ جما سکے، شیطان تم پر حملہ نہ کر سکے، تمہیں گرا نہ سکے۔ بس ویسے ضرور ڈالے گا لیکن گرائے گا نہیں اگر آپ کے بیک پیچھے مضبوط ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا اللہ والوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال وہ شخص گیا گھر پہ، اپنی والدہ کو دھکا دیا، خنجر نکالا، سینے میں ڈالا اور سینہ چیر دیا، کلیجہ نکالا اور جا رہا تھا اپنی معشوقہ کے پاس۔ اپنی محبوبہ کے پاس جیسے ہی جا رہا تھا راستے میں بہت بڑا پتھر آیا، پتھر سے ٹکرایا اور گرنے لگا، تو کلیجے میں سے، ماں کے دل میں سے جو کہ چیر کر لایا تھا، ماں کے دل میں سے آواز آئی بیٹا سنبھل کر، لگ نہ جائے۔ یہ ہے ماں، کلیجہ چیر کر لے گیا وہ۔ بہرحال جب گیا اپنی معشوقہ کے پاس، معشوقہ کو کہا یہ لے میری ماں کا کلیجہ۔ معشوقہ ایک دم چیخ ماری اس نے اور کہا کہ بدبخت تو اپنی ماں کا نہ ہو سکا، میرا کیا ہوگا؟ جا دفع ہو جا مجھ سے، دور ہو جا۔ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، ماں سے بھی گیا اور معشوقہ بھی نہیں ملی۔ لہٰذا اس طرح کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم اکثر شادی کے بعد اپنی بیویوں کی باتوں میں آنے کے بعد اپنے والداؤں کا بہت دل دکھا دیتے ہیں۔
دل توڑ دیتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ہیں، ان کی موت کا وقت ہے، جان نہیں نکل رہی، کلمہ نہیں منہ سے ادا ہو رہا، صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، نبی نے فرمایا ماں کو بلاؤ۔ ماں کو بلایا تو ماں سے پوچھا ماں ناراض ہو؟ کہاں ناراض ہوں، کہا معاف کر دو، نہیں کرتی۔ نبی پاک علیہ السلام لکڑیاں منگوائیں، فرمایا جلائیں گے اس کو کیونکہ کلمہ نہیں نکل رہا، سے منہ سے روح نہیں قبض ہو رہی۔ ماں ایک دم چلائی، نہیں 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 نہیں، میں اسے جلتا ہوا نہیں دے سکتی، یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ پتہ چلا کہ ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مجھے اپنی بیوی کے سامنے ذلیل کیا کرتا تھا، یہ میرا دل توڑا کرتا تھا، اپنی بیوی کے سامنے مجھے گالیاں دیا کرتا تھا، یا رسول اللہ میں بہت سخت ناراض تھی اس سے، لیکن جب آپ نے جلانے کی بات کی تو میری مامتا تڑپ گئی، اس لیے میں نے معاف کیا۔ یہاں ماں نے معاف کیا اور وہاں کلمہ زبان سے جاری ہوا اور وہ صحابی رسول کی روح مبارک قفس سنسر سے پرواز کر گئی۔ صحابی رسول ہیں لیکن والدہ کے ساتھ کی گئی بے ادبی رب کو ناراض کر گئی۔ وصال تو ان کا کلمہ پڑھ کر ہی ہونا تھا، صحابی رسول تھے، کیونکہ اللہ نے ہر صحابی رسول کے لیے وعدہ فرمایا جنت کا، اسی لیے فرماتے ہیں نا علماء کے ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو وصال تو ان کا کلمہ پڑھ کر ہی ہونا تھا، صرف والدہ کی معافی پر روح رکی ہوئی تھی۔ یہاں والدہ نے معاف کیا اور وہاں کلمہ ان کے زبان سے جاری ہوا اور روح پرواز کر گئی۔ ہم نادان ہیں، بہت نادان ہیں، ہمیں وقت گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے بعد احساس ہوا تو کیا ہوا؟ ہم بچپن میں ایک محاورہ پڑھتے تھے، پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ چڑیا جب کھیت چگ کر چلی گئی، آپ نے اتنی محنت سے کھیت لگایا، پرندے آئے اس کھیت کو برباد کر دیا، اب پچھتانے سے کیا فائدہ؟ پہلے ہی احتیاط کر لیتے، پہلے ہی سامان کر لیتے، تباہی سے بچ جاتے۔ بہرحال ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ہم سانس لے رہے ہیں، اس دنیا میں جی رہے ہیں، رب کی نعمتیں کھا رہے ہیں، رب کی رحمتیں سمیٹ رہے ہیں۔ یہ رب کی رحمت ہی تو ہے کہ ہم عذاب سے بچے ہوئے ہیں، یہ رب کی رحمت ہی تو ہے کہ زمین پھٹتی نہیں اور ہم غرق نہیں ہوتے، یہ رب کی رحمت ہی تو ہے کہ آسمان سے پتھر نہیں برستے، یہ رب کی رحمت ہی ہے کہ ہم بندروں اور خنزیروں اور سوروں کی شکلوں میں تبدیل نہیں ہوتے۔ یہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کی، ہمارے پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا واسطہ ہے، دعاؤں کا صلہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ رب میری امت کے چہرے نہ بگڑیں، میری امت کے عیبوں پر پردہ رکھنا۔ تو رب تعالیٰ نے پردہ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تو جہاں میں ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے، لیکن ابھی وقت ہے جن کے والدین کا دل دکھ گیا ہے ہماری ذات سے تو ہم انہیں منا لیں۔ والدین ہیں، پیر پکڑ لیں گے، معافی مانگ لیں گے، معاف فرما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی خدمت کرنے کی اور والدین کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔